فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 19 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے، یہ جو ابتدائے ایام کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے جو لوگ تھے وہ پسماندہ اور غریب سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ جو ہے چال چلتا ہے، تو اس میں ایک مشہور وسوسہ ہے ابلیس کا. ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کافر و مشرک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے خوشحال کیوں ہوتے ہیں؟ اور جو ہمارے جیسا آدمی کہ جو یعنی ہمارے سے لفظ میری مراد میں نہیں ہوں، ہمارے سے میری مراد یہ ہے کہ اس زمانے کا وہ غریب اور پسماندہ طبقہ کہ جو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اور کیا ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نہیں نواز رہا جیسے انہیں نواز رہا. تو پچھلے درس میں ہم نے اس کی کافی تفصیل پڑھی. اب اس کے بعد یعنی کہ میں اس کا ایک اشارہ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. جو دنیاوی زندگی چاہے اس کے لیے اجلت کرے، اس کے لیے کوشش کرے، ہم اس میں سے جتنا چاہے اسے دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنا دیں. یہ ہم نے پڑھا تھا. اب اللہ نے آگے فرمایا کلن نمد، کلن ہر ایک، نمد ہاؤلائی ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک. ہر ایک چاہے وہ نیکوکار ہوں یہ لوگ ہوں، یا بدکار فاسق و فاجر مشرک کافر یہ لوگ ہوں، ہر ایک کو تیرا رب عطا کرتا، ہر ایک کو تیرا رب عطا کرتا. دیکھیے یہ ایک سمجھے ذرا بات. ہم نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں پڑھا تھا، اصول ہے، قانون ہے اللہ کے ہاں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. یہ تو اصول ہے، یہ تو قانون ہے اللہ کے ہاں کا. اس نے کافر مشرک خبیث فاسق فاجر قسم کے آدمی تک کو جو نہ دینا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ الگ بات ہے، وہ مانتا نہیں. سمجھے بات کو؟ وہ اللہ کا مملوک ہے،
وہ علیحدہ بات ہے، وہ اسے مانتا نہیں. وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اسے مانتا نہیں. سمجھے ہیں بات کیا نہیں؟ بھائی اسے اللہ نے تخلیق کیا، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا معبود ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو تسلیم، ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا. اور ایک آپ نے دیکھے تھری جانور دیکھے، تھری جانوروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں لا کے کھونٹے سے باندھو، اچھے سے اچھا کھلاؤ، مگر وہ اپنی سرکشی نہیں چھوڑتے ہیں. وہ اسی طریقے سے بھپرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے یعنی چیختے ہیں باقاعدہ، اور وہ اسی طریقے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، جنگلی جانور. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک آپ نے کسی بھی بپرنے والے جانور کے مالک کو یہ دیکھا ہے کہ اس کا کھانا روک دیا؟ مارے گا، پیٹے گا، ڈانٹے گا، سب کچھ کرے گا، کھانا نہیں روکتا. وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج نہیں روکتا. یہ انسانی فطرت ہے. سوچیں کہ جو انسان کے مملوک ہے، انسان کا مقبوض ہے، سوچیں کہ جب انسان اپنی عطا اس سے نہیں روکتا تو جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک اس کی مملوک اور اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی عطا اس سے کیسے روکے گا؟ وہ ابو بکر کو بھی دے گا، وہ ابو جہل کو بھی دے گا. یہ سمجھیں ذرا ایک بات. تو فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک، وہ چاہے یہ والے ہوں چاہے یہ والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عطا سے دیتا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، یہ عقیدہ ہے، اس کو فٹ کر لیں اپنے اندر. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا روکی جانے والی نہیں ہے، اسے کو روک نہیں سکتا. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو ہے نہیں؟ یہ عقیدے کا بنیادی معاملہ ہے. فلاں نے فلاں پہ جادو کر دیا یار، بندش کرا دی. کون ہے بھائی تو؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. جادو کے ذریعے آپ کسی کا رزق نہیں روک سکتے، یہ غلط عقیدہ ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو جادوگر اللہ کے مقابلے میں جیت گیا، اور نہیں سمجھے؟ جادو سے آپ کسی کو بیمار کر سکتے ہو، مار نہیں سکتے. اے بھائی کالا سفلی علم کرایا تھا، مر گیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہو جسے اللہ نے زندہ رکھا ہوتا جادوگر جیت گیا، اس جادوگر نے مار دیا اللہ کے مقابلے میں، یہ کیسے ممکن؟ تو فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا یعنی کسی سے بھی. ایک مشرک، آپ کبھی ہندوؤں کو دیکھیں یار، وہ جس طریقے کی غلاظتیں وہ کرتے ہیں، بھی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ جس طریقے کی غلاظتیں وہ کرتے ہیں، مطلب سن ترمذی کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، یعنی اس دنیا کی اتنی حیثیت بھی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں جتنا ایک مچھر کے پر کی ایک ہر انسان ہر مخلوق کے لیے اتنی بھی حیثیت ہوتی ہے. اللہ اپنے جھٹلانے والوں کو ایک بوند پانی پینے کے لیے نہیں دیتا، اتنی بھی اگر حیثیت ہوتی ہے اس پوری دنیا کی. ہم دیکھتے ہیں ملحدین کو، مشرکین کو، وہ ایسی ایسی غلاظتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ملکوں میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے ملکوں میں کھیتیاں اگ رہی ہوتی ہیں، ان کے ملکوں میں جانور پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ملکوں میں یعنی بیماروں کو شفا مل رہی ہوتی ہے، ان کے ملکوں میں اولادیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، صحیح سالم بڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق. ایسا تھوڑی ہوگا کہ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ اپنی عطا ان سے روک دے گا، نہیں. اصل میں یہ فیصلہ اب ہوگا قیامت کے دن، جیسے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں اس کو مخلوق و مملوک ہونے کی بنیاد پر مل گیا، اب آخرت میں اس کا فیصلہ بندہ ہونے کی بنیاد پر ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں. اور فرمایا انظر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اصلاً. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا غور سے دیکھو کیسے ہم
ایک دوسرے پر لوگوں کو فضیلت دیتا ہے. سمجھے کیا مطلب ہے یار؟ دیکھو ابو جہل جیسا سمجھدار قابل امیر آدمی ہدایت سے رہ گیا، اور صرف ہدایت سے نہیں رہ گیا، غزوہ بدر میں 2 معمولی لڑکوں کے ہاتھوں بڑا ذلیل و رسوا ہو کے مار دیا گیا. ٹھیک ہے، بلال باپ دادا پردادا 4 نسلیں غلام، مطلب وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا چیز ہے. وہ یہ اس یعنی کہ 4تھی نسل میں آ کے ان کا گمان، ان کا نظریہ یہ ہے ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. نہیں سمجھے؟ آپ دیکھیں کہ وہ بلال بعد میں مسلمانوں کے سردار کہلاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے نا تو کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارے سردار بلال آ رہے ہیں. حالانکہ خود امیر المومنین تھے، خود مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن بلال کو آتا دیکھتے دور سے کہتے وہ دیکھو ہمارے سردار بلال آ رہے ہیں. اب سمجھو ذرا اس بات کو، کیا یعنی اللہ کے ہاں، یعنی اللہ نے کیسے ایک انتہائی عاقل امیر خوشحال آدمی کی مت مار دی، اور ایک ایسا آدمی جو جانتا ہی نہیں تھا آزادی کیا چیز ہے اس کو اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ آج وہ سردار. اللہ نے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو غور سے کیسے ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. اور فرمایا یہ تو کیا ہے، یہ تو دنیاوی دیکھنے کی چیزیں ہیں. جیسے دیکھو اس کو ایسے بھی سمجھے نا بھائی، پچھلا درس جس کے ذہن میں ہوگا اس کو ایک جملے میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تقدیر کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فاسق و فاجر کو نوازنا ہے کہ کل کو وہ یہ نہ کہہ دے اللہ کو کہ اللہ نہ تو نے دنیا میں دیا نہ آخرت میں. پچھلے درس میں پوری تفصیل گزری ہے اس کی. اب یعنی کہ اللہ کا یہ نظام جب سمجھ میں آ جاتا ہے بندے کو، تو بندے کو یہ آیت سمجھ میں آ جاتی ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. ایک آدمی مال لے گیا، ایک آدمی ایمان لے گیا. چلو ایک اور طریقے سے دیکھیں، صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر غزوہ خندق کا جہاں بیان آتا ہے وہاں پر روایت موجود ہے، بلکہ نہیں فتح مکہ کے بیان میں آتا ہے کہ انصار کو یہ گمان گزرا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ مکہ فتح ہو گیا آپ یہیں ٹھہریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار جہاں جائیں گے میں وہاں جاؤں گا، انصار جہاں جائیں گے میں وہاں جاؤں گا. اور غزوہ خندق والے واقعے کے اندر یا یہ جو بنو قریظہ والا واقعہ ہوا تھا اس میں ان دو میں سے کسی ایک واقعے میں یہ ہوا کہ انصار کے بعض نوجوان لڑکے انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آنے والوں میں مال غنیمت زیادہ تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے والوں کو دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ذرا دیکھو کیسے ہم بعض کو بعض پہ فضیلت دیتے ہیں. ایک وہ کہ جو آپ کا گھرانہ ہے، ایک وہ جو آپ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، ایک وہ کہ جن کے ساتھ آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی گزاری ہے، ایک وہ کہ جن کے ساتھ مل کے آپ نے تجارت کی ہے، ایک وہ کہ جن میں آپ نے شادی کی تھی. صحیح ہے نا؟ اور دوسری طرف وہ جن سے آپ کا صرف ننیال کا دور کا تعلق ہے، جو آپ کی والدہ آمنہ تھیں ان کا مدینے سے تعلق تھا نا. نہیں سمجھے؟ وہ دور پڑے گا ان سے یہ رشتہ تھا، باقی کوئی رشتہ ان سے نہیں تھا.
مگر اللہ تعالیٰ نے انصار کو فضیلت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کن کے ساتھ رہے؟ بحیثیت قوم انصار کے ساتھ رہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے فرمایا ولل آخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ درجے میں وہ دنیا سے کئی گنا بڑا ہے اور فضیلت میں سب سے برتر ہے۔ سمجھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دنیا کے اندر مال کمایا، ان کا مال اللہ کے راستے میں لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 گنا عطا کر دیا دنیا میں۔ پھر ان کا وہ مال اللہ کے راستے میں لگا، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی، رضامندی کی ضمانت دے دی، دنیا میں جنت دی۔ صحیح؟ اور یہی نہیں، اس کے بعد انہیں مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ سمجھے بات کو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، مگر دنیاوی مال و اسباب نہیں دیا۔ سمجھے بات کو؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے، تو چلتا دنیا میں تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نہیں کہا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نہیں کہا۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ غلام کو۔ یہ فضیلت کس کو ملی ہے؟ جو کہ باپ، دادا، پردادا 4 نسلوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، اور وہ 4 نسلوں سے غلام چل دنیا میں رہا، قدموں کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ آج بلال کا یہاں انتقال ہو، کل بلال کہاں ہوگا؟ سمجھے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے فرمایا ولل آخرۃ اکبر درجات، دنیا سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ آخرت کا۔ وہ اکبر و تفضیلا، اور فضیلت میں سب سے زیادہ ہے، سب سے برتر ہے۔ حاجی صاحب نے بڑی محنت کی، بہت بیچاروں نے رات دن ایک کرے، بہت جائیدادیں بنائی، بہت پیسہ بنایا، حاجی صاحب مر گئے۔ اب حاجی صاحب کا جو مال و اسباب، جو پیسہ، جو جائیدادیں تھیں، وہ کہاں گئی؟ وہ وارثوں میں تقسیم ہو گئی۔ حاجی صاحب اپنی قبر کے اندر صرف کفن لے جا سکے۔ بھائی دنیاوی اسباب میں حاجی صاحب اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ کفن ہی لے کے گئے نا۔ اعمال تو آخرت کا اسباب میں سے ہے نا، اعمال وہ اچھے ہو یا برے۔ اب آپ سمجھیں کہ اب حاجی صاحب آخرت میں سرخرو ہو گئے، اور کہاں پہنچائے گئے؟ جنت میں۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد حاجی صاحب کو سونے کا محل، چاندی کا محل، یا سونے کا محل، چاندی کے برتن، یا سونے کا محل اور موتی کی بنی ہوئی کرسیاں، پڑھو آپ سورہ رحمان، اور یعنی ایسے باغات ان گھروں کے اندر، ان گھروں میں، ان محلات کے اندر ایسے باغات کہ جن کے اندر ایسے درخت ہیں کہ جن درختوں کے نیچے سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اگر گھوڑا لے کے اس درخت کے نیچے سے گزرے نا، 6 مہینے تک گھوڑا بھگاتا رہے گا، اس کے سائے سے باہر نہیں آئے گا، اتنا بڑا درخت۔ ایک اتنی نعمتیں، ان گنت نعمتیں، اللہ توفیق دے گا ہم دوبارہ سورہ رحمان پڑھیں گے، اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان گنت نعمتیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر جو اسباب، جو سامان، جو وسائل، جو باتیں، جو چیزیں ہیں، کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ دنیاوی زندگی تمہارے لیے کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، اور اس کے سامان سے تم کچھ عرصے ہی فائدہ اٹھا پاؤ گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بھائی سونے کا محل ہے، سونے کو کون سا زنگ لگتا ہے؟ کون سی سیم آتی ہے؟ بتاؤ، نہیں سمجھے بات؟ باغات ہیں چاروں طرف، ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ بیمار ہی نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول اہل جنت بیمار ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔
انہیں کو تکلیف ہوگی؟ فرمایا نہیں. انہیں کو حاجت ہوگی؟ فرمایا ہاں. انہیں کو حاجت ہوگی؟ فرمایا بالکل ہوگی. تو فرمایا اللہ کے رسول وہ حاجت انہیں کیسے ملے گی؟ فرمایا وہ بازار لگے گی. کیا لگیں گے؟ بازار لگے گی. اور بازار میں سامان لینے والا جب سامان لینے نکلے گا، جس نیت سے جس جگہ دیکھ رہا ہوگا وہ سامان وہیں پائے گا. حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، جب ہم نے وہ پڑھی تھی وہاں میں نے توجہ دلائی تھی، بڑی پیاری آیت ہے جو توجہ دلاتی ہے کہ جب جنتی جنت میں نعمتوں کو دیکھے گا تو اس کی زبان سے پہلے بے ساختہ جو نکلے گا، یہ تو وہی چیز ہے جو میں نے دنیا میں بھی دیکھی تھی. یہ کیا ہے؟ اس بات کا مقصد اللہ نے جنتیوں کے اس احساس کو، اس جملے کو سورہ بقرہ جیسی بلند ترین صورت میں ایک آیت، ایک قانون بنا کے کیوں نازل کیا؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا، آپ نے مشروم دیکھا ہے؟ کھمبی ایک سبزی ہوتی ہے، دیکھیے کھمبی. یہ سبزی دیکھنے میں سڑے ہوئے مغز کی طرح ہوتی ہے. جیسے مغز سڑ جاتا ہے نا، دیکھنے کے اندر یہ بالکل ایسی ہوتی ہے. بظاہر دیکھنے سے اس کو کراہت آتی ہے، مطلب گوبھی کی بھی بگڑی ہوئی شکل، کہ گوبھی کو دیکھ کے پھر شاید کسی کو اچھا لگ جائے، لیکن کھمبی کو دیکھ کر بظاہر پہلی نظر میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن کھمبی تمام سبزیوں میں سب سے زیادہ وٹامن ڈی سے بھرپور سبزی ہے. جس میں وٹامن ڈی کی بہت کمی واقع ہو گئی ہو، اس کو کھمبی کھلاؤ صبح شام، وہ بالکل اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اب دیکھو، سمجھو ذرا اس بات کو. ایک ایسی سبزی جس سے آپ مانوس نہیں ہیں، آپ نے کبھی کھائی نہیں، کبھی چکھی نہیں، ایک نظر دیکھنے میں آپ کو عجیب لگے گا، برا لگے گا. سنگھاڑا ایک نظر دیکھنے سے کیا احساس ہوتا ہے؟ کراہت آتی. ایسے ہی جس نے نہیں کھایا ہو سنگھاڑا، ایک نظر دیکھنے سے اس کو کراہت آئے گی نہیں آئے گی؟ لیکن وہ کھا لے گا، اس کو اس کا ذائقہ سمجھ آ جائے گا، اب وہ اس کو کھانے لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جنت کے اندر پہنچ جاتے، جنت کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی جو چیزیں پہلے کبھی آپ نے دیکھی نہیں، ان سے انسیت ہی نہیں ہے، تو آپ گھبرا رہے ہوتے. جنت وہ جگہ نہیں ہے جہاں آدمی گھبرائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں، مطلب کیوں یہ ذکر آتا ہے؟ انگور کے خوشے، سیب، انار، یہ کیوں ذکر آتا ہے؟ آدمی سوچے جنت کے پھل تو جنت کے پھل ہیں، کون سے سیب، کون سے انار، کون سے انگور، لیکن اصل میں وہ دکھنے میں ایسے ہیں، کھانے میں ایسے نہیں. ہر لقمہ ایک نئے ذائقے کے ساتھ ہوگا. ہر لقمہ ایک ہی پھل کے اندر، ایک ہی چیز کے اندر. آدمی نے پہلی دفعہ کھایا، ذائقہ کچھ اور آیا، دوسری دفعہ کھایا، ذائقہ تبدیل، پہلے سے زیادہ فرحت بخش، پہلے سے زیادہ ذائقے دار ہے. ایک ہی پھل کھا، وہ ایک ہی پھل رہا ہے. یہ ہے جنت کے پھل. تو فرمایا یہ دنیا سے کئی گنا زیادہ بلند ترین مرتبہ آخرت کا ہے، اور فضیلت میں برتر ترین درجہ آخرت. کیا آدمی دنیا کے لیے محنت کرے، اس سے کروڑ درجہ بہتر اس کے لیے محنت کرے. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. سنیں، یہ ہو گئی آیت نمبر 22. آیت نمبر 22 پہ آ کر پہلا مضمون ہو رہا ہے مکمل. اب آگے دوسرا مضمون شروع ہوگا. تو جو پہلا مضمون مکمل ہو رہا ہے، اس پہلے مضمون کو اس بات پر مکمل کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو اگلی بات آ رہی ہے 10 نکات آ رہے ہیں، 10 قوانین آ رہے ہیں. ہم اگلے درس میں اگر موقع ملا اس میں تھوڑی سا تعارف پڑھیں گے ایک آیت کا. اگلے درس میں توریت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، توریت ساتھ رکھ کے پڑھیں گے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس طرح توریت میں لفظ بہ لفظ ہوگا، اس طرح قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں. وہ 10 نکات جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر لازمی فرض کیے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اتنے اہم ہیں آدمی بولے کہ یار واقعی میں یار یہ بات ہے. تو اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کیونکہ ہر چیز کا آخر یہی ہے.
ہر چیز کے لیے بندہ تیار اس کے بعد ہی ہوتا ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز نہیں بنانا. یہ بنیادی بات ہے. کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کیونکہ اس کے بعد تو ذلیل اور یعنی مذمت کر یعنی جس کی ہوتی ہے نا وہ ہو جائے گا، یعنی کہ تو مذموم ہو جائے گا. اب ذرا سمجھیں، مطلب اس زمانے سے دیکھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے دیکھیں، بلکہ سب سے شروع سے دیکھیں. آپ کون ہیں؟ آپ ہیں حضرت انسان. کون ہیں آپ؟ آپ ہیں حضرت انسان. کون حضرت انسان؟ آپ وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. او بھائی توجہ کریں. آپ کون ہیں کہ آپ کے لیے فرشتوں نے آپ کی عظمت کو مانا اور فرشتوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا تھا. بھائی جن کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا ہو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اب فرشتوں نے توجہ سے سننا، توجہ سے، فرشتوں نے کبھی کسی قبر کے آگے سجدہ کیا ہے؟ کبھی سنا تم نے فرشتوں نے فلاں مزار کے آگے سجدہ کیا ہو، رکوع کیا ہو؟ کبھی سنا تم نے فرشتوں نے کسی علم کے آگے چوما چاٹی کی ہو؟ کبھی تم نے سنا ہے کہ فرشتہ کسی گھوڑے کے آگے جھکا ہو، کسی تازیے کے آگے جھکا ہو، کسی بت کے آگے جھکا ہو، کسی سلیب کے آگے جھکا ہو؟ کبھی فرشتوں کے لیے سنی ہے یہ بات تم نے؟ کبھی تم نے دیکھا ہو فرشتوں کو کہ اللہ کے سوا انہوں نے کسی کے آگے قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ کیا ہو؟ سنا ہے کسی فرشتے کے لیے؟ چھوڑو. کبھی تم نے ابلیس کے لیے سنا ہے؟ شیطان کے لیے کہ شیطان فلاں بت کے آگے جھک رہا تھا، یسوع مسیح کے آگے جھک رہا تھا، سلیب کے آگے جھک رہا تھا، علم کے آگے جھک رہا تھا؟ کبھی ابلیس کے بارے میں سنا ہے کہ جس کو تم شیطان کہتے ہو؟ کبھی سنا ہے؟ حضرت انسان، اس کے لیے سجدہ کیا کس نے؟ کیوں بھائی؟ تھوڑا سا آپ بھائی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. کیونکہ انسان نے انسان کے لیے سجدے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. فرشتوں نے اللہ کی بات کو مانا. آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، جگہ ادھر، آپ ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، پیچھے آنے والے بھائیوں کو سہولت مل جائے گی. اچھا جی بھائی، اللہ کے حکم سے انہوں نے سجدہ کیا. اب اس وقت آپ بتائیں ذہن پہ زور ڈال کے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، تین کے علاوہ چوتھے کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ ایک اللہ، دوسرے فرشتے اور تیسرا فرد واحد ایک انسان. ہے کسی اور کا ذکر؟ کوئی چوتھا ہوتا ہے اس وقت؟ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ان کے لیے ان کی بیوی کو تخلیق کیا، حوا کو. ایسے ہی، لیکن اس سے پہلے تک یہی تین افراد ہیں، یعنی یہی تین ہستیاں ہیں نا، ایک اللہ، پھر فرشتے اور پھر کون ہے؟ یعنی سورج کا تصور ہے کہ کوئی سورج میں مخلوق ہوتی ہے کوئی تصور؟ کوئی ذکر ہے؟ ستاروں کا کوئی تصور ہے کہ وہ کوئی مخلوق ہوتے ہیں؟ چاند، پہاڑ، آبشاریں، جنگلات، پیڑ، شجر، کوئی چیز؟ کیونکہ کہاں ہے انسان؟ زمین پر نہیں، انسان زمین پر نہیں. یہ ساری چیزیں تو زمین پر ہیں اور دکھتی زمین سے ہیں. سورج چاند کہاں سے دکھتے ہیں؟ زمین سے دکھتے ہیں. اس لیے اگر سورج کی عبادت ہوگی تو کہاں آ کر ہوگی؟ کہاں سے دکھے گا؟ جو اس کی خدائی کا تصور ماننا پڑے گا زمین سے. چاند کی خدائی کا تصور کہاں سے ماننا پڑے گا؟ جب زمین تک پہنچے گا. ستاروں کی پرستش کب ہوگی؟ جب زمین پر آ جائے گا. گھوڑے گدھوں کے آگے کب جھکے گا؟ گائے کا پیشاب کب پیے گا؟ جب اس زمین پہ پہنچ جائے گا.
اس سے پہلے تک کوئی زمین پہ ہے ہی نہیں، تو ان چیزوں کا کوئی تصور ہوگا؟ کوئی درگاہ، کوئی علم، کوئی مزار، کوئی ایسی چیز کہ جس کے آگے بندہ اپنی حاجتوں کے لیے جھک جائے؟ اور سوال یہ ہے کہ حاجت کیا ہے؟ کوئی حاجت نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حاجت کیا ہے۔ اب تک یہ پتہ ہے کہ ہماری حاجت کیا ہے؟ نہیں، پہلا دن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس پہلے دن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا آدم کے لیے سجدہ کرو۔ ایسے ہی نا بھائی، فرشتوں نے سجدہ کس کا حکم کی تعمیل میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ کس کو کیا ہے؟ اللہ کو کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تھوڑی کیا گیا تھا سجدہ۔ سجدہ ہوا ان کی تعظیم مانتے ہوئے ہے، لیکن سجدہ ہوا کس کو ہے؟ سجدہ تو اللہ کو ہی ہوا ہے، ان کے سامنے تھوڑی سجدہ ہوا ہے۔ غور طلب نکتہ ہے، لو جی آدم علیہ السلام کی فضیلت آ گئی، وہ پتہ لگا انسان، حضرت انسان اشرف المخلوق، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، وہی سننا ذرا بات کو، آدم کا بیٹا گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کیا ذلت کی بات ہے۔ آدم کا بیٹا گھوڑے کا جھوٹا کھا رہا ہے، ذوالجنا امام کا گھوڑا، اس کو جھوٹا کھا رہا ہے۔ ابھی تو اس کو بھنگ پلا کے لایا ہے؟ تو بھنگ پلا کے نہیں لاتا، وہ سیدھا نہیں چلتا، گھوڑا ہے وہ، گدھا تھوڑی ہے۔ او بھائی ایسے ہی نا، گھوڑا ہے وہ، جنگ کے میدان کا جانور ہے وہ کو تمہارے شہر میں گاڑی پر بندھنے والا جانور تھوڑی ہے۔ اس کو بیچارے کو ٹن تو کر کے لایا تم، اور اس کو ٹن کرتے ہی کراماتی بنا لیا تم نے۔ اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ او یار کہاں چلی گئی تمہاری وہ عقل جس کو مان کر فرشتوں نے کہ پوری کائنات کو اپنے سامنے جھکائیں گے، اور خود کس کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ کے سامنے۔ جنات کو، فرشتوں کو، چرند پرند کو، سب کو کس کے آگے جھکائیں گے؟ اپنے آگے۔ اور ہم جھکیں گے کس کے آگے؟ اللہ کے۔ بھائی سلیمان علیہ السلام زندہ مثال ہے نا یار۔ تمام جانور، تمام چرند پرند، تمام جنات کن کے سامنے جھکتے تھے؟ کس کی بادشاہت کو تسلیم کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی کرتے تھے نا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کس کے سامنے جھکتے تھے؟ اللہ کے۔ یہ ہے انسانیت کی معراج، کہ اس کا تعلق جو ہے نا اس کے رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ قیام کرے اپنے رب کے لیے کرے، وہ رکوع کرے اپنے رب کے لیے کرے، وہ سجدہ کرے اپنے رب کے لیے کرے، وہ جلسہ کرے وہ اپنے رب کے لیے کرے، وہ بھوکا رہے اپنے رب کے لیے رہے، وہ پیاسا رہے اپنے رب، وہ کھائے تو اپنے رب کے لیے کھائے، وہ پیے تو اپنے رب کے لیے پیے، بیمار ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرے، شفا ملے تو اپنے رب کی تعریف کرے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ رزق ملے اللہ کا شکر کرے، نہ ملے اس سے مانگے، اولاد ملے اللہ کا شکر کرے، نہ ملے تو اس سے مانگے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کبھی غور سے دیکھیں، غور سے، وہ وقت جب گھوڑی بچہ جنتی ہے انسان کے سامنے، انسان بچے کی طوالت کرواتا ہے، پیدائش کرواتا ہے، اس کو کافی یعنی کہ 1.5-2 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں اس کو سنبھلنے میں، اور اس کے بعد پلٹ گیا وہ اپنے بچوں کو سونگتی ہے، چاٹتی ہے، صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ بیچارے اتنی ہوش میں نہیں ہوتی، بیچاری تکلیف گزاری ہوتی ہے نا اس کو کون سنبھالتا ہے؟ انسان۔ کیوں؟ مالک ہے اس کا، انسان مالک ہے اس کا، مالک۔ اور انسان کا مالک کون ہے؟ سمجھے بات کو یا نہیں؟ انسان کا مالک اللہ ہے تو پوری کائنات کا مالک اللہ۔ میں تو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت۔ ہمیں سمجھایا
کہ ایک عظمت والا عقیدہ تھا وہ کہ تمہیں مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، اور ایک ذلت والا عقیدہ ہے یہ کہ تم مخلوقات کے آگے جھکو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا مت بنانا. فتقعد مذموما مخذولا، تم انتہائی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. سمجھ میں آتا ہے؟ ذلت اور رسوائی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ یار آپ کبھی منظر دیکھیں، وہ باقاعدہ کیا ہو رہا بھائی، وہ یوں ہاتھ کیے ہوئے انہوں نے اور وہ کروٹ بدلتے ہوئے نا مندر کی طرف جا رہے ہیں. وہ ہندوؤں کی یاترا دیکھو آپ، ایک فرقہ ہندوؤں کا ایسا ہے، وہ ایک مخصوص ایک مندر کے، وہ تقریباً کوئی 400-500 میٹر ہے، وہ گیٹ سے لے کے مندر کی سیڑھیوں تک کا حصہ، وہ یہاں سے کروٹیں بدلتے ہوئے وہ بھائی وہاں تک وہ اتنی تکلیف اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں. یا آپ کبھی وہ دیکھیں شاہ عقیق، وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، وہ تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ننگے پیر جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جو کبھی دیکھو جنتی دروازے کے لیے دھکم پیل دیکھو ذرا، کبھی دیکھو یہ اشرف المخلوق کی حرکتیں دیکھو یار، اشرف المخلوق کیا کر رہا ہے دیکھو ذرا. او پولیس والے لاٹھیاں مار رہے ہیں، او اشرف المخلوق کو فرشتے نہیں، کون مار رہا ہے؟ پولیس والے. اللہ کی قسم سمجھ میں آتا ہے توحید کا پاکیزہ عقیدہ اور شرک کا گھٹیا عقیدہ، کہ توحید میں کیا عظمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں دلیل کی بنیاد پر، میں ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میری پیروی کا دعوے دار ہے، اور ہر وہ شخص جو میری پیروی کا دعوے دار ہے. یعنی جو شخص یہ کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت پر ہوں، اور وہ توحید کے علاوہ کسی اور عقیدے کی دعوت دیتا ہو، سمجھ لیجئے اس بات کو کہ وہ سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں. اب چاہے زبانی وہ کتنے ہی دعوے کر لے، زبانی چاہے وہ کتنی ہی باتیں کر لے. دیکھیں نا کیا عظمت والا عقیدہ تھا کہ آپ کو سمجھایا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو قتل کرو جو تمہارے مظلوم مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں. کیا عظمت والا عقیدہ تھا، کیا عظمت والا، کہ اپنی جان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع کے لیے جو ہے نا پیش کرنا ہے. اور کیا گھٹیا ترین عقیدہ ہے کہ آدمی خود کو ماتم کے لیے پیش کرے. کیا گھٹیا ترین عقیدہ ہے کہ کہاں تو کفار تجھے مارنے میں کامیاب ہوئے نہیں، تو اپنے آپ کو مار رہا ہے. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ وہ عظمت جو اسلام نے آپ کو دی ہے، اللہ کی قسم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ہر عقیدے ہر عمل میں آدمی یہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ آپ کا عقیدہ تھا، ہمارے سر آنکھ ہوتا ہے. اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا کیا، وہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. سمجھے؟ مطلب آپ بڑی غور طلب بات، یہ توحید کا ہی تو عقیدہ تھا. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خسرو پرویز کے پاس، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس خط پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. اس کے اندر خط میں یہ لکھا ہوا کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اللہ کے دین کو قبول کر، میری رسالت پہ ایمان لا، آخرت پر یقین کر. ہمیں تیری بادشاہت سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیرے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں تیری رعایا کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہوگی. تو اسلام قبول کرے گا، ہماری عملداری میں رہے گا، حکم تیرا چلے، یعنی کہ فیصلہ تیری زبان سے چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا.
فیصلہ تیری زبان سے ہی ہوگا، فرما روا تو ہی رہے گا، تیرے تخت و تاج، تیرے مال و دولت، تیرے محلات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیرے ملکی وسائل سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، تیری فوج سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ زبان سے تیری فیصلہ ہوگا، قانون اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے خط دیکھا، خط دیکھ کے وہ کہنے لگا اوہو، مجھے عرب کے دیہاتی چیلنج کر رہے ہیں۔ اب بھائی کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ اس سے جو بات پتہ لگتی ہے نا، وہ یہ پتہ لگتی ہے کہ اس وقت آپ تھرڈ ورلڈ تھے، اس وقت آپ تیسری دنیا تھے، آپ کا دنیا کے اندر وجود تک نہیں تھا، اور طاقتور قومیں آپ کو اس نظر سے دیکھتی تھی جو اس نے ایک جملے میں کہا ہے، مجھے عرب کے دیہاتی چیلنج کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لٹکائے ہرقل کے دربار میں، روم کا بادشاہ، سپر پاور، مطلب جو آج کے زمانے میں ٹرمپ کی حیثیت ہے نا، وہ اس زمانے میں ہرقل کی تھی، ہرقل ہرکیولس، اس کے دربار میں ننگی تلوار لٹکائے، اس کی دربار میں پوچھے، ساری پویلین، ساری اس کے دربار کے سارے وزیر مشیر، سارے اس کی پارلیمنٹ اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، جو اس وقت کا رومی قانون تھا، کہا سجدہ کرو۔ یار سنو یار، بڑی توجہ تو، اللہ کی قسم، مطلب وہ ایسی جگہ کھڑا ہے، ایک سیکنڈ کے ہزار، وہ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کی ٹکا بوٹیاں ہو سکتی ہیں، اتنے سارے تلوار بردار اپنے بادشاہ کے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ ادھر کھڑے ہو کر اس اللہ کے بندوں کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو، سب سجدے میں کہ تم بھی کرو۔ اس نے کہا ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ عرب کا دیہاتی ہی تو ہے، بھول گئے؟ کون ہے یہ وہی تو ہے جس کے لیے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا کہ وہ کیا کر رہا تھا خسرو پرویز، عرب کے دیہاتی مجھے چیلنج کرے گا، وہ عرب کا دیہاتی ہرقل کے دربار میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کا آگے ہم نہیں جھکتے۔ یہ وزن کیسے پیدا ہو گیا؟ کبھی اسی ہرقل کا ایک معمولی سا سپہ سالار، وہ جو ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا، اس سے لڑنے کی بجائے پہاڑوں میں بھاگ گئے تھے۔ بتاؤ، پڑھو سورہ فیل۔ اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد آج ایک فرد واحد کی صلاحیت اور طاقت تو دیکھو، ہرقل جیسے کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ، بڑی سے بڑی بات کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ آج کیوں ہم تتر بتر ہیں؟ آج کیوں ہمارے اندر ہمارے بزرگوں والی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے؟ کیوں ہمارے اندر وہ نہیں؟ ہم کیوں امریکہ سے ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں اسرائیل سے ڈرتے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، بنیادی وجہ ہے ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے گھر کے باہر ٹوٹے ہوئے انڈے سے یہ کہہ دے یار لگ رہا کسی نے کچھ کرا دیا، وہ اسرائیل کے میزائلوں کا سامنا کہاں سے کرے گا؟ یار سوچو ذرا 2 منٹ کے لیے۔ جو آدمی یہ کہے نہیں بھائی انڈیا کی اکانومی تو دیکھو، تم لڑو گے انڈیا سے، اب کوئی پوچھے جنگیں اکانومی سے ہوتی ہیں یا عزائم سے ہوتی ہیں؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ سارا مسئلہ یہ ہے، عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو نا وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ذرا پہلے تو اپنے گربان میں جھانکو، پھر اپنے معاشرے پر نظر مارو اور خود سے پوچھو کیا واقعی تم مکی دور میں نہیں ہو؟ کیوں خود سے جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم مکی دور میں ہیں، ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے کیا ہے۔ جب تک ایک ایک بندے کا ذہن اس عقیدے کے اوپر نہیں بن جاتا، اللہ ایک اکیلا ہمارا مشکل کچھ اور حاجت روا ہے، وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے کسی فائدے کو روک سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
بھائیوں کے لیے دو عدد اعلان ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہمارے بہت اچھے بھائی خالد بھائی کی بھتیجی جو ہے اس کی طبیعت ناساز ہے. وہ کراچی میں ایک جنا یا اس ٹائپ کے کسی بڑے ہاسپٹل میں بیچاری ایڈمٹ ہے, بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. آپ بھائیوں سے دعا ہے اس بچی کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہر فرض نماز کے بعد اس کے لیے لازمی دعا کریں. اور آپ کل جہاں بھی جمعے کی نماز پڑھیں گے وہاں جو امام صاحب اور خطیب صاحب ہیں ان کو بھی کہیے گا کہ خطبے میں اس کے لیے لازمی جو نا بچی کے لیے دعا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کل یعنی بعد نماز عشاء اتوار والے دن بعد نماز عشاء 12 نمبر محمدی مسجد جو ہے وہ ہمارے شیخ یوسف کھتری حفظہ اللہ ان کا درس ہوگا انشاءاللہ. آپ بھائیوں سے جو ہے وہ شرکت کی درخواست ہے.